سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کو رمضان اور میٹرو کے مہمان اسپانسرڈ بائی الصفا اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ناظرین محترم، یہ وہی اخلاق تھے کہ جس نے جوک در جوک دائرہ اسلام میں مسلمان ہوتے گئے، لوگ داخل ہوتے گئے، اور یہی وہ اخلاق تھے کہ جن سے متاثر ہو کر آج آدھی دنیا میں مسلمان موجود ہیں، اور وہ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا درس آج بھی دنیا میں دے رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں، الصفا اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، پروفیسر سمیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں، کیسے طبیعت؟ الحمدللہ۔ اچھا، سمیر بھائی کے ساتھ میرے اس جانب اگر آپ دیکھیں تو دنیا نعت کی خوبصورت آواز پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھے اور اس بار بھی آئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں بھائی اسامہ رضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیے کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ الحمدللہ، بہت رب تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ٹاپک کے حوالے سے پہلے ہم گفتگو لے لیں اور اس کے بعد جو ہے اسامہ رضی کی آپ کو میں آواز سناؤں گا۔ میں سمیر بھائی سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سمیر بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے کیا ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نعمان بھائی، ایک بار پھر آپ کا اور میٹرو ون نیوز کا بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے خود رب کائنات اپنی لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور اس آیت سے، آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سابقین اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو وہیں یقیناً وہ سب اخلاق حسنہ سے مزین تھے، اور ان کی تعلیمات میں ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیمات بھی ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن خاص کر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروٹوکول رب تعالیٰ نے دیا کہ آپ کے لیے بالخصوص یہ فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ ہیں وہ جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز سبحان ہیں۔ اللہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ صحیح۔ تو اس میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے، اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ اخلاق کی تعلیم لے کر آئے، لیکن اس کو نقطہ عروج پر پہنچانے میں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان اخلاق کو تکمیل کی یا اس کو مکمل کیا۔ اور قیامت تک آنے والے لوگ جب بھی اپنی زندگیوں میں اپنے جتنے بھی شعبہ حائجات ہیں ہماری زندگیوں کے، جب بھی وہ چاہیں گے کہ اخلاق حسنہ سے وہ ان کو مزین کریں، تو نبی کریم علیہ السلام ایز اے رول ماڈل ان کے پاس موجود ہیں، اور آپ کے اخلاق حسنہ موجود ہیں، جن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کر ہم یقیناً دنیاوی کامیابی بھی سمیٹ سکتے ہیں اور اخروی بھی۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، یہ بات بھی یہاں پر قابل ذکر ہے کہ کس طرح آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ایک طرف تو آپ کی تبلیغ تھی، دوسری طرف پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو اس غلبے کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئے۔ لیکن خاص طور پر یہاں پر ٹاپک کے حوالے سے اس ضمن میں گفتگو کرنا ضروری ہے کہ کس طرح آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک مثال کہ جب ایک عورت تھی مکہ میں جو کہ اپنا سامان باندھ کر، اور بوڑھی عورت تھی، اپنا سامان باندھ کر اس غرض سے بیٹھی تھی کہ میں مکہ شہر چھوڑ دوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورت یہ کہتی تھی کہ مکے میں معاذ اللہ ایک جادوگر ہے جو لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے،
اور میں اور میرے آبا و اجداد برسہ برس سے بتوں کے وفادار ہیں، تو مجھے یہ ڈر اور خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بھی میرا دین نہ چھین لے، اس پہ اس کا جادو چل جاتا ہے، مجھ سے بھی وہ میرا دین نہ چھین لے، لہٰذا وہ اس غرض سے وہاں سے ہجرت کر رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سامان کے ساتھ بیٹھی ہے اور منتظر ہے، تو پوچھا کہ اے بوڑھی اماں یہاں پر کس لیے بیٹھی ہو؟ تو کہا کہ سامان بہت بھاری ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اٹھا سکوں، میں یہ شہر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کا وہ سامان اٹھایا اور آپ اس کے ساتھ چل دیے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے اس بوڑھی عورت کو الوداع کہنا تھا، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں مکہ سے تو جا رہی ہوں، لیکن جس جگہ جا رہی ہوں وہاں جا کر میں اگر لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ میں مکہ اس لیے چھوڑ کر آ گئی کہ وہاں ایک جادوگر رہتا ہے جو لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے، تو وہیں میں یہ بھی ان کو بتایا کروں گی کہ وہاں تم جیسا نوجوان بھی رہتا ہے جو بے سہاراؤں کا سہارا بنتا ہے، جو دکھیوں کا جو ہے وہ مداوع کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، میں تمہارے قصیدے پڑھا کروں گی، تو تم جاتے جاتے مجھے اپنا نام بھی بتا دو۔ تو پھر مسکرا کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جادوگر سے تم بھاگ رہی ہو وہ تمہارے سامنے اللہ واہ۔ تو پھر بوڑھی عورت نے زبردست جواب دیا اور عرض کیا کہ پھر تو مجھ پر آپ کا جادو چل گیا، پھر تو مجھ پر آپ کا جادو چل گیا ہے۔ یہ تھے اخلاق حسنہ جن کو دیکھ کر متاثر ہو کر لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک کے نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے ایسی اگزامپل سیٹ کی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی اخلاق کی مثالیں پیش کرنے والا نہیں واہ واہ واہ۔ بالکل ناظرین، ایسا ہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اس وقت جو ہے آدھی دنیا میں مسلمان ہے، اور آج بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتا کر جو دائرہ اسلام میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسامہ رضی کون سا کلام سنا رہے ہیں آغاز میں؟ ہم ایک بہت خوبصورت کلام ہے اور الحمدللہ بزرگوں کا پڑھا ہوا فارسی زبان میں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں اس کے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتا ہے شاعر: زینت یاسین توئی زیبائش زینت یاسی توئی زیبائش طه توئی زینت یاسی توئی زیبائش طه توئی صاحب معراج سبحان الذی اسری توئی صاحب معراج سبحان الذی اسری توئی مرحبا صلی علی روشن جہاں از نور تو مرحبا صلی علی روشن جہاں از نور تو خسرو شہر مدینہ رونق کعبہ توئی خسرو شہر مدینہ رونق کعبہ توئی اور نعت پیغمبر منیر
شمس تبریزی شنود نعت پیغمبر منیر از شمس تبریزی شنود مصطفیٰ مجتبی مصطفیٰ مجتبی سید اعلیٰ توئی مصطفیٰ مجتبی سید اعلیٰ توئی زینت یاسی توئی زیبائش طه توئی. کیا خوب پڑھتے ہو, کیا بڑے خوبصورت انداز میں. میرے ناظرین نے بھی اس بات کا, میرے ناظرین کو بھی یقین آ گیا ہوگا کہ کتنا خوبصورت یہ ثناخواں پڑھتا ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت آج بھی اس نے پیش کیا. سمیر بھائی, میں اب تھوڑا الصفا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. میں جب بچپن میں چھوٹا تھا تو میرے سامنے بھی صرف دو فیلڈز تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یا تو ڈاکٹر بن جاؤں یا انجینئر بن جاؤں, اور آج کے بھی تقریباً بچوں کے سامنے یہی ہوتا ہے, دو چوائسز ہوتی ہیں. بچہ کیا چاہتا ہے اس کے حوالے سے کوئی نہیں پوچھتا. تو الصفا اکیڈمی میں کیا کیریئر کاؤنسلنگ کرائی جاتی ہے, کیا اس پر سیشنز ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ یقین کریں, آپ کا سوال جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے اور یہ دور حاضر کے لیے بہت ہی اہم ترین سوال ہے. میں اکثر والدین کو دیکھتا ہوں کہ وہ مچھلیوں کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرندوں کو تیرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ اس بات سے ماورا کہ ان کے بچوں میں صلاحیت کیا ہے, ان کے بچوں میں شوق کیا ہے, انٹرسٹ کس چیز میں لیتے ہیں, کس چیز میں زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں, یہ تمام باتیں پس پشت ڈال کر والدین نے خود ساختہ ایک فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, ہمیں اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے, ہمیں اپنے بچے کو فلاں بنانا ہے, فلاں بنانا ہے. تو میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ بچے کے فیوچر کا معاملہ ہے. اور پھر دیکھیں, اگر وہ ڈنڈے کی زور پر یا پھر آپ کے اسرار پر اگر وہ کچھ نہ کچھ بن بھی جائے تو وہ کبھی اس فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں لے گا, کبھی اس فیلڈ کو انجوائے نہیں کرے گا. جو اگر ایسی فیلڈ اس کو مل جائے جس میں اس کا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, جس میں اس کا شوق نہیں ہے, جس میں اس کی صلاحیت, قدرتی صلاحیت نہیں ہے, یا یوں کہیں کہ گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ اس میں نہیں ہے, تو ایسی فیلڈ میں وہ کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکتا, اپنے کام کو وہ مزہ لے کر نہیں کر سکتا. تو جب کوئی بھی بچہ کسی بھی فیلڈ کی طرف جاتا ہے اور وہ اس میں انٹرسٹ کے ساتھ جاتا ہے, شوق کے ساتھ جاتا ہے, ٹیلنٹ کے ساتھ جاتا ہے اور اسکلز کو سیکھتا ہوا جاتا ہے, تو یقیناً وہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے, اس کام کو انجوائے بھی کرتا ہے اور اس میں ترقی کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو والدین کو ہم یہی توجہ دلانے یہاں پر چاہیں گے کہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں اور شروع سے کریں. یہ ایسے نہیں ہوتا آپ نے میٹرک کر لیا, انٹر کر لیا, اس کے بعد کریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. کاؤنسلنگ تو ان کی ڈے 1 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. بچے کو آبزرو کیا جائے غور سے کہ آخر کار ان میں کیا صلاحیتیں ہیں, کون سے کام میں وہ دلچسپی یا انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے بچے کے کریئر کو ہنٹ کرتے ہوئے چلیں تو کل آپ کو کریئر کاؤنسلنگ میں بھی آسانی ہوگی کہ آپ بچے کو بٹھا کر یہ سمجھا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈرائنگ بہت اچھی ہے, تمہاری ٹرمینالوجیز تمہیں بہت اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں, تمہاری پروننسیشن بہت اچھی ہے اور تم چیزوں کو بہت اچھے سے آبزرو کرتے ہو, ڈائگنوز کرنے کی تمہارے اندر ایک اسکل موجود ہے. تو یہ تمام خوبیاں یہ بتا رہی ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر بننا چاہیے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ افیکٹو کریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اور ریئلٹی بیسڈ ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ خود ساختہ نہیں سوچا جا رہا یا ہواؤں میں فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے بچے کو یہ بن جانا چاہیے. تو اگر اس انداز سے وہ بچوں کی پرورش کریں اور اپنا مشاہدہ بھی رکھیں اور غور و خوض بھی کرتے رہیں تو پھر یقیناً کل جب کریئر کاؤنسلنگ کا یا کریئر کو چوز کرنے کا وقت آئے گا تو ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ ڈے 1 سے انہوں نے ایک پلان کیا ہوگا, چیزوں کو آبزرو کیا ہوگا, تو فیصلہ کرنا ان کے لیے, ان کے بچے کے لیے. سمیر بھائی, آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو میں یونیورسٹی میں ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں جو پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. تو کیا بچوں کی بھی ہوتی ہے؟ ہاں, تو آپ نے والدین کے حوالے سے بتا دیا, تو کیا بچوں کے لیے بھی ایسے سیشنز رکھے جاتے ہیں, ایسی پریکٹیکلی کوئی کام کروایا جاتا ہے ان سے کہ ان کا کیا شوق ہے, کس جگہ پر انہیں جانا چاہیے؟ اس حوالے سے بچوں کے لیے بھی ہے کچھ؟ ہمارے ایونٹس میں اور اکثر میری جو موٹیویشنل اسپیچز ہیں اس میں بہت ایک اچھی سی مثال سے, یوں کہیں کہ ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل سے بچوں کو موٹیویٹ ہم کرتے ہیں. اور وہ کیا کہ
اگر کوئی گاڑی میں نکلے اور وہ کسی کو روک کر یہ پوچھے کہ بھائی کیا آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ مجھے کہاں جانا ہے، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ کہے گا کہ یار تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم گاڑی لے کر نکل گئے اور تمہیں خود یہی نہیں پتا کہ تمہیں جانا کہاں ہے۔ آپ 10 بار گاڑی روک کر 10 لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کوئی آپ کو گائیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اب دوسری طرف اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ نے کس جگہ پہنچنا ہے، ڈائریکشن اگر آپ کو نہیں بھی پتا لیکن آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پتا ہے، اور آپ کئی بار جگہ روک کر گاڑی روک کر اور لوگوں سے پوچھیں کیا آپ مجھے گائیڈ کریں گے، مجھے فلاں مقام پر پہنچنا ہے، تو ہر کوئی آپ کو گائیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی منزل کا، اپنی منزل مقصود کا پتا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے کریئر کا آغاز کریں، جب بھی آپ کسی فیلڈ کو چوز کریں، تو آپ کو 110% یو مسٹ بی شیور کہ بھئی ہماری ڈیسٹینیشن یہ ہے، ہمیں یہ والی فیلڈ چننی ہے اور ہمیں اس میں یہ والی ڈگری حاصل کرنی ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ جہاں ٹھہرے بھی، کہیں رکاوٹ بھی آئی، مسائل بھی آئے، تو لوگ آپ کو رہنمائی کے لیے مل جائیں گے۔ لیکن اپنی منزل پر فوکس کریں، اپنی ڈیسٹینیشن پر فوکس کریں، تو پھر آپ منزل طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو الصفہ میں باقاعدہ اس کے مطلب پریکٹیکلی کوئی کام کروایا جائے؟ جی الحمدللہ، ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے ہمارا سائنس ایگزیبیشن ہوتا ہے، اس میں ہم بچوں کو بیولوجی سے ریلیٹڈ، کیمسٹری سے ریلیٹڈ، فزکس سے ریلیٹڈ، ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ اور دیگر جو سائنسی آپ سمجھ لیں کہ اسپیکٹس ہیں، ان میں ہم مختلف ان کو پروجیکٹس دیتے ہیں اور ان پروجیکٹس کو وہ پریزنٹ وہاں پر کرتے ہیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہم کتابوں سے سیکھ رہے ہیں، ٹیچر سے سیکھ رہے ہیں، ہمیں ڈیمونسٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ ایک سائنٹسٹ کی اپروچ کیا ہوتی ہے جب بھی وہ کسی انوینشن کی طرف، کسی ایجاد کی طرف، کسی ڈسکوری کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طرح کے پروگرامز، اور پھر کلاسز کے اندر ہم اس طرح کی موٹیویشنل اسپیچز بھی دیتے ہیں جس میں بچوں کو یہ اچھے سے اندازہ ہو سکے کہ کون سی فیلڈ ان کو کیسے چننی ہے اور کیوں چننی ہے، یا ان کے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہیں اور ان کی صلاحیتوں کے حساب سے کیا کیا فیلڈز ہیں جو وہ اپنے کریئر کے حساب سے چوز کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ سمیر بھائی ایک اور نعت لے لیتے، میں اسامہ رضی سے گزارش کروں گا کہ ایک اور کوئی کلام جو آپ، جس پر آپ کو کمانڈ حاصل ہو، وہ پڑھ دیں۔ نعمان بھائی ایک بہت خوبصورت کلام ہے، آپ تذکرہ کر رہے تھے جیسے سمیر بھائی نے بتایا کہ حضور کے کرم سے، حضور کے اخلاق سے جس کو بھی عطا ہوا ہے وہ حضور کی عطا ہی ہے، حضور کے کرم سے عطا ہوا، ان سے ملا بے شک۔ تو اسی موضوع کے حوالے سے کلام ہے اور حضور کے در کے بارے میں بتایا ہے، جس کو جو بھی ملا ہے وہ حضور کے در سے ملا ہے۔ فرماتے ہیں شاعر، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، بھائی خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، ہاں خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے۔ اور میری اس بات کی تائید کریں گے آدم، میری اس بات کی تائید کریں گے آدم، کہ معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے، ہاں معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ شکریہ
تشریف لائے سمیر بھائی، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنے میزبان سے نعمان گل کو، رمضان اور میٹرو کے مہمان سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔